لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قرآن السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. خداوند عالم بحق اور وسیلہ شاہد معصومین علیہ السلام آپ لوگوں کے طاعت و عبادت قبول فرمائے اور بہترین استفادہ جو 3 سے 4 شب و روز بچا ہے بہترین استفادہ کرنے کی توفیق کرے. ماہ مغفرت میں ہم سب کی مغفرت ہو. آج کے دن کی جو دعا ہے ایک یہاں پر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنی فیہ فضل لیلۃ القدر وسیر اموری فیہ من العسر الی اليسر واقبل معاذری وحط عنی ذنبی والوزر یا رؤوفا بعبادہ الصالحین. خدایا اس شب میں میرے حصے میں شب قدر کی فضیلت قرار دے اور میرے مشکل امور کو آسان بنا دے. میرا اس عذر کو قبول فرما، میرے گناہوں اور بوجھ کو ختم کر دے. اپنے نیک بندوں پر مہربان. یہاں پہ 4 چیزوں کی جو ہے وہ درخواست ہو رہی ہے. یہاں پر جو ذکر ہے کہ بندہ اپنے معبود سے جو مانگ رہا ہے شب قدر کی فضیلت کی ادراک، رفع مشکلات کی، عذر و گناہ کی معافی کی، محو گناہ کی. ہم نے جو آغاز کیا دعا کا اللہم ارزقنی فیہ فضل لیلۃ القدر، یعنی اس فقرے میں بندہ خدا سے درخواست کر رہے کہ خدا آج کے دن شب قدر کی فضیلت کو میرا نصیب قرار دے. خوب نا، یعنی یہ جو 27ویں تاریخ میں شب قدر کا تذکرہ کیوں کیا گیا، یعنی شب 27ویں ماہ رمضان، اس میں شب قدر کا کیوں تذکرہ ہے. یعنی یہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم دعا پڑھ رہے ہیں اور دعا میں جو شب قدر کی ادراک کی بات آ رہی ہے تو اب یہ سوال اٹھتا ہے نا ذہن میں کہ شب قدر تو ختم ہو گئی ہیں، یعنی جو شب 19 تھی، شب 21 ماہ مبارک تھی، شب 30 تھی، تو یہ ساری اس میں ہم نے اعمال کیے، عبادتیں کی، دعائیں پڑھی، ذکر کیے، استغفار کیے، یہ ساری جو تھی راتیں شب قدر کی تھی. تو اب یہ 27ویں کو تو کیا ہے، کیوں یہاں پر جو ہے وہ خصوصی 27 کی شب جو کہ اہل سنت کے لحاظ سے شب قدر ہے یہاں پر کیوں ہو رہا ہے. یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ مثلا جو مصنف ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بہت سارے علماء سے جو ہے وہ اس سوال کا دریافت کیا اور کافی کتابوں میں اس کی وجہ بھی دریافت کی. انہوں نے ان کو جواب چاہیے تھا اس چیز کا، اکثر جواب میں خود میرے لیے قابل ہضم نہیں تھے، لہٰذا ان جوابات کو یہاں ذکر کرنا ضروری سمجھ نہیں رہا. اب یہ جو بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ کیا ہے حجت الاسلام والمسلمین آغای روح بیداران بیدرام نے رمزے روزے داران یعنی جو کتاب کا نام ہے، اس سوال کو اٹھاتے ہوئے اس کے کئی جو ہے وہ جواب جو وجہ ہو سکتی ہیں اس کو ذکر کیا تھا. سب سے پہلی وجہ جو انہوں نے بتائی کہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ شب قدر کے بعد شب عید تک ہر شب مقدس شب ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلا نقطہ. دوسرا
بعض روایتوں میں 19ویں کی شب، 21، 23ویں کی شب اور ان کے تینوں شبوں میں سے ایک شب کو شب قدر ہونے کا احتمال دیا گیا، مگر ضعیف السند حدیثوں میں 27 کی شب کو بھی شب قدر کہا گیا، یعنی 3 شب میں جو ہم یہاں پہ شب قدر مانتے ہیں ان میں سے بھی ہمیں مشخص نہیں پتا ہوتا کہ شب قدر ان 3 راتوں میں سے کون سی ہے۔ اب کہہ رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ کیا ہے 27ویں شب ضعیف السند، یعنی جس کی سند ضعیف ہے، ان روایتوں کے اعتبار سے جو ہے وہ شب قدر ان روز میں بھی یعنی اس شب میں بھی آئی، تو لہٰذا ممکن ہے کہ آخری احتمال کے پیش نظر 27ویں کی تاریخ کو شب قدر کہا گیا ہے۔ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے مقدمات میں جو ہے وہ وضاحت ہو چکی ہے، ان دعاؤں کا جو معصورہ ہونا یعنی کسی بھی معصوم سے ان کا صادر ہونا ثابت نہیں ہے، یعنی یہ جو دعائیں ہیں ہر روز کی، یہ کسی بھی معصومین سے نہیں ہے، کیونکہ جہاں بھی ان دعاؤں کا ذکر ہے ان کے استناد کسی معصوم کی جانب نہیں جاتے ہیں، یعنی وہ جو چین ہے، وہ جو تواتر ہے ایک روایت کا آنے کا، وہ سینہ بسینہ اگر وہ لی جائیں تو وہ معصومین تک نہیں پہنچتے، ٹھیک ہے نا۔ معصومین علیہ السلام کی دعاؤں سے ماخوذ لیکن یہ جو مضامین ہیں، ٹھیک ہے، اس میں جو ہم نکات پڑھتے ہیں یا اس کا ذکر پڑھتے ہیں، تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ حتماً وہ جو مضمون ہے ان دعاؤں کا وہ جو ہے وہ عکس کیا گیا ہے اماموں کی احادیث اور دعاؤں میں جو ہے، لہٰذا ثواب کی امید میں رجائے مطلوب کی نیت سے ان دعاؤں کا پڑھنا یقیناً باعث ثواب ہے کہ ہم ہر روز اس دعاؤں کو پڑھ رہے ہیں۔ اسی بات سے کہہ رہے ہیں کہ اب کہہ رہے ہیں کہ جب دعاؤں کا پڑھنا کسی معصوم سے صادر نہیں ہوا ہے، یعنی ثابت نہیں ہوئی یہ چیز کہ کسی معصوم نے صریح یہ دعائیں ہر روز کی کری ہوں، تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں یہ بحث ہی بے فائدہ ہے کہ شب قدر کا ذکر 27 کی دعا میں کیوں ہے، یعنی ظاہر ہے نا، جب لکھنے والا جو ہے وہ مطلب ایک ایک لفظ بہ لفظ جو ہے وہ اس طرح سے کوئی بھی معصومین کی طرف سے دعائیں نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے نا، وہ مضمونوں کو اکٹھا کر کے اور ان کی احادیث وغیرہ یا ان کی جو دعائیں اور نیائش ہے وہ ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے ہر روز کی چھوٹی چھوٹی جو ہیں وہ دعائیں کو بنا دیا گیا۔ اب جب معصومین علیہ السلام کی جب وہ بات ہی نہیں ہے تو یہاں پر 27ویں کی روز میں جو ہے وہ شب قدر کا ذکر کرنا وہ ایک بے معنی بحث ہے کہ ہم اس چیز پہ بحث کریں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ شب قدر کی جو فضیلت ہے اس کی عظمت پر کیا ہے، مستقل کتابیں جو ہے وہ شائع ہوئی ہیں، دعاؤں کی متعدد کتابوں میں بھی جو ہے وہ تفصیل سے فضائل شب قدر، اعمال شب قدر ذکر ہے، لہٰذا اس موضوع پر جو ہے وہ آپ کو اگر چاہیے ویسے بھی ہم جو ہیں وہ بہت ہی آسانی سے ہر چیز کو ہم جان سکتے ہیں کہ شب قدر کی فضیلتیں کیا ہیں، اس کا جو ہے وہ کیوں ضروری ہے، شب قدر میں عبادات وغیرہ، اذکار وغیرہ، نمازیں ہیں اتنی ساری اور شب بیداری ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اور بھی کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں۔ شب قدر کیا ہے، شب مقدرات ہے، یعنی بندے کی تقدیر لکھنے کی راتیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہ جو ہم آیت پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی سورہ قدر میں یہ جو چیز آئی ہے یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے وہ جو ہے یہاں پر 100 راتوں سے زیادہ افضل ہے۔ وہ معصومین علیہ السلام کریمہ کے شرح و تفسیر کے ذیل میں فرماتے ہیں
اس شب کو شب قدر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ پروردگار عالم کیا کرتا ہے، انسان کی تقدیر اور اس کا نصیب اسی شب میں لکھتا ہے، یعنی انسان کے سال بھر کے امور کا تعین اسی شب میں ہوتا ہے، اسی لیے وہ تقدیروں والی رات ہے، اس لیے وہ قدر کہلاتی ہے۔ اب یہ شب نزول قرآن کا بھی ہے، یہ جو ہے وہ شب قدر میں ہی نزول قرآن بھی ہوا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جب ہم پڑھتے ہیں کہ بے شک ہم نے نازل کیا اسے لیلۃ القدر میں، کس کو؟ یعنی قرآن کریم کو۔ مفسر قرآن آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی اپنی تفسیر میں مذکور آیت کی کریمہ کے ذیل میں لکھتے ہیں تو قرآن کریم جو ہے وہ دو نزول ہے، اس کا ایک دفعی ہے، ایک تدریجی۔ دفعی کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی بار میں، یعنی قرآن کریم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو سینے پر نازل ہوئی وہ ایک ہی بار میں نازل ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ ممکن ہے کہ جو طریقہ کار تھا، جو ایک روش تھی نزول ہونے کی، وہ دونوں میں فرق کرتے تھے، مگر پورا قرآن دفعتاً یعنی ایک ہی بار میں جو ہے وہ اسی شب میں نازل ہو گیا، شب قدر میں۔ اب نزول تدریجی کیا ہوتا ہے، یعنی قرآن کریم جو ہے وہ رسالت مآب کے قلب نازنین پہ 23 سال کی مدت میں تدریجاً آیات اور صورت، یعنی ٹکڑا ٹکڑا کر کے ایک کے بعد ایک جو ہے وہ کبھی آیتوں کی صورت میں، کبھی جو ہے وہ سوروں کی صورت میں، اس طرح سے جو ہے وہ نازل ہوا ہے 23 سال مسلسل، کہ جس کا آغاز کیا ہے 28 رجب اول بعثت سے سرزمین مکہ کے ایک غار سے سورہ علق کے ابتدا کی 5 آیت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اس سلسلے کو رسول اسلام کے آخری عمر شریف تک جاری رہا، یعنی آغاز کب ہوا تھا 28 رجب بعثت کے اول سال میں، سورہ علق کی 5 آیت سب سے پہلی نازل ہوئی تھی۔ شب قدر کیا ہے؟ شب مناجات ہے، شب داری ہے۔ یہاں پر جو ہم مثلا تقدیروں والی راتیں جو ہماری ہیں، کہ ظاہر سی بات ہے شب قدر جو ہے مقدرات انسان بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ رات بھر جاگ کر اس شبوں کو دعائیں کریں، مناجاتیں کریں، کیونکہ 1000 مہینوں سے جو ہے وہ افضل ہے، اور اس شب کے جو بہتر ہونا بھی کیا ہے، مقید نہیں ہے۔ خوب تو خالق کائنات نے یہ نہیں کہا کہ فلاں شب کے لحاظ سے بہتر ہے، بلکہ یہ اعلان کیا ہے خیر من الف شہر، یعنی 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ راتیں۔ خوب یعنی ہر شب لحاظ سے بغیر کسی قید کے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس کی جو ہے وہ یعنی اس رات کے پڑھنے کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ طولانی اعمال ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں، نمازیں ہیں، اذکار ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بہت ساری معتبر کتابوں میں موجود ہیں۔ خوب تو ہمارے پر لازم ہے کہ اس رات کی عظمت کو جانیں ہم، اور اس کو سمجھیں، اور کوشش کریں کہ اگرچہ کما حق ہو ہم اس کو درک نہ کر سکیں، ممکن نہ ہو، مگر جس حد تک بھی ہو اس حد سے جانے نہ دیں ان راتوں کا۔ پروردگار عالم میں یہی دعا ہے کہ مالک ہم کو شب قدر کی عظمت اور نور قرآن کی روشنی سے ہمارے قلوب کو منور فرما، آمین۔ دوسرا فقرہ جو ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں وہ سیر اموری فی ہے میرے عسر والیسر، یعنی بندہ اپنے معبود سے درخواست کر رہا ہے کہ آج کے دن میری مشکلات کو آسان بنا دے، یعنی ہماری مشکلوں کو حل کر دے۔ یعنی عربی میں جو لفظ عسر ہے، تنگی اور مشکل کے، تو یسر کہتے ہیں گشادگی اور راحت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ عسر یعنی مشکل، تنگی، اور یسر یعنی گشادگی اور راحت، ایک سکونی۔
اب جو مصیبتیں اور سختیوں کے جو اسباب ہوا کرتے ہیں، سبب ہوا کرتے ہیں، وہ کچھ یہاں پر چند بیان کیے ہیں۔ یعنی خود انسان مصیبتوں اور سختیوں کو دعوت دیتا ہے بعض وقت، جیسا کہ کوئی تاجر ہے اپنی پوری جمع پونجی کو لے کر کسی صلاح و مشورے کے بغیر کسی غیر معتبر انسان کے ساتھ تجارت کرے تو یقیناً اس تجارت میں سے کیا ہوگا؟ گھاٹا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، نقصان ہو جائے گا وہ، اور اسی طرح کیا ہوگا؟ وہ مشکلات میں گرفتار ہو جائے گا۔ لیکن یہ مشکل جو ہے وہ خدا کی طرف آئی بھی نہیں ہے، یہ مشکل اس نے خود اپنے آپ سے پیدا کی ہیں، یعنی اس نے خود دعوت دے دی۔ یعنی جیسے جنگل کے اندر جانے سے ممانعت کا اگر بورڈ لگا ہو اور جو ہے یہاں پہ لکھا ہو کہ خبردار اس میں نہ جائیں، کیونکہ اس جنگل میں کیا ہے، شیر اور چیتے آزاد گھوم رہے ہیں۔ اگر کسی نے یہ پڑھا اور پڑھ کر جانتے ہوئے بھی جنگل میں چل پڑے اور راہ میں جو ہے وہ اس طرح کے جانور سے اس کا جو ہے وہ پالا پڑ جائے، تو یہ مشکل اس نے خود اپنے سر لی ہے، یعنی کسی کی طرف سے آئی ہوئی نہیں ہے۔ اسی طرح معصومین علیہ السلام نے ہمیں جو ہے وہ آگاہ کر دیا ہے کہ اگر یہ کام کرو گے تو گھر میں نحوست کے شکار ہو جاؤ گے۔ اگر ہم ان کے اقوال معصومین کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جن امور سے منع کیا گیا ہے تو کر بیٹھتے ہیں تو یقیناً مکافات عمل اور عکس عمل کے نتیجے میں پریشانیوں کا ہم شکار بن جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ بعض سختیاں مصیبتیں جو ہوتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، وہ رضائے معبود کے لیے ہوتی ہیں، یعنی جن کے جزا جو ہے جزا میں دنیا آخرت میں عزت و سربلندی اور آخرت کے فوائد نصیب ہوئیں گے، جیسے راہ خدا میں جہاد کرنا۔ یقیناً یہ بہت بڑا اور سخت کام ہے، مگر اس کی جزا ان کی سختیوں کے مقابل بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ جو ہے کہ انسان مصیبت ہے یا مشکلات ہیں اس کے ساتھ آ گئی ہیں، لیکن اس کی جزا پروردگار عالم نے خود جو ہے وہ دنیا کے لیے بھی بہت عظیم ہے اور آخرت میں بھی بہت عظیم ہے اور عزت اور سربلندی کا باعث بھی ہے۔ یہ تیسرا کہ کبھی کبھی ایک بہت بڑے ضرر کو دور کرنے کے لیے جو ہے وہ سختیاں پیش آ جاتی ہیں کہ اگر کوئی راہ حق میں کو چھوڑے دے اور باطل کا اعلیٰ کار بن جائے تو اسے مادی اور دنیاوی منافعات آ سکتے ہیں کہ خدا بندے فقر و فاقہ کی سختیوں کو برداشت کر لیتا ہے، مگر دین و ایمان کی بربادی اسے منظور نہیں ہوتی۔ چوتھی مشکلات یہ کہ کبھی کبھی مشکلات اور مصیبتیں الہی سختیوں اور الہی فیصلوں کو ماتحت ہوتی ہیں، کہ جیسے کہ آندھیاں، زلزلے وغیرہ، کہ جو خدا کے جو ہے وہ مصلحت و شامل حال اس میں ہوتی ہیں کہ انسان کی زندگیوں میں تنقیاں، مشکلات و مصائب اگر بہرحال نہ ہوتے تو آسائش اور راحت کو سمجھ نہیں سکتا تھا انسان۔ اور اس کے لیے قرآن کریم میں ارشاد گرامی ہے، ان مع العسر یسرا، یعنی ہر سختیوں کے بعد ایک جو ہے وہ آسائشیں ہیں، راحتیں ہیں۔ بلکہ کیا کہا، یعنی یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ نہیں کہ ہر سختی کے بعد راحت ہے، بلکہ یہ فرمائے کہ ہر سختی اور تنگی کے ساتھ راحت اور سکون ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی راحت و سکون کو اس سختیوں مصیبتوں میں ہی ہے کہ انسان کے سکون بھی اسی میں ہے، اس کے بعد نہیں ہے۔ خوب، اب سختیوں سے نکلا کیسے جائے؟ تو واحد راستہ ہے کہ وہ مشکلات جنہیں خود انسان نے دعوت دی ہے یا بطور سزا عکس العمل مکافات عمل کے عنوان سے ظاہر ہوتے ہیں، ان سے نکلنے کا جو ایک ہی راستہ ہے کہ انسان قرآن و احادیث معصومین علیہ السلام میں غور و فکر کرے کہ قرآن و سنت میں مشکل کا حل موجود ہے، یعنی دنیا میں امت واحدہ کو جو شیرازہ بکھر چکا، بکھری ہوئی امت بن کر ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، صرف اور صرف رائے قرآن اور رائے اہل بیت گم کر دینے کا یہ نتیجہ ہے کہ انسان اپنے اوپر مصیبتوں کا ڈھیر جما لیا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ ارشاد ہوتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میری یاد سے منہ موڑے گا اسے یقیناً دشوار زندگی نصیب ہوگی۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124۔
یعنی انسان خدا سے غافل ہو کر بیٹھ جاتا ہے، جبکہ خدا نے کیا کہا ہے، جو بھی میرے مجھ سے منہ موڑے گا اس پہ سختیاں مصیبتیں آنی لازمی ہے۔ اور پھر ہم یہ جو ہے وہ اپنی اطاعت میں جو ہے وہ کمی کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب مصیبت آتی ہے تو ہمیں سمجھ بھی نہیں آتا کہ مصیبتیں کیوں آئی، پریشانیاں کیوں، جبکہ خدا نے کہا ہے کہ جو بھی منہ موڑے گا اسے یقیناً کیا ہے، دشوار زندگی نصیب ہوگی، سخت ہو جائیں گی اس کی زندگی۔ اور تیسرا فقرہ جو ہمارے ہیں کہ وقب المعاذری وحط عنی ذنب والوزر، یعنی اس فقرے میں درخواست کی جا رہی ہے کہ خدا میرے معاذیز یعنی عذروں کو قبول کرنا، یعنی جو گناہ اور وزر بوجھ کو محو کرنا، یہ خدا بند کریم دانستہ اور یعنی ہمارا جاننے اور نہ جانتے ہوئے جو ہم نے خطائیں کو کی ہیں وہ معاف کر کے بندے کو عذر کو قبول کر لیتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ بندی اپنی خطاؤں کی جانب متوجہ تو ہو، یعنی وہ متوجہ نہیں ہو، وہ معاف کر دے، ایسے نہیں ہوتا ہے، وہ متوجہ ہو اور خدا کی بارگاہ میں پشیمان ہو، یعنی میں اس کی بارگاہ میں جو ہے وہ لوٹے اور ان گناہوں کو آئندہ تکرار نہ کرنے کا چاہے، وہ مصمم ارادہ کرے، پکا ارادہ کرے کہ جب میرے پروردگار بندے کے عذر اور گناہ کو قبول کر لیتا ہے تو پھر یقیناً اس کے گناہ بھی چھپا دیتا ہے۔ لہٰذا بندے کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لا تقنطوا من رحمۃ اللہ انشاءاللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یعنی آج کے دن بندہ درخواست کر رہا ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں کہ عذروں کو قبول کرتے ہوئے گناہ اور آثار گناہ کو کیا کر دے، محو کر دے، کیونکہ وہ رؤوف اور رحیم ہے۔ رؤوف یعنی اللہ کے اسماء الحسنہ میں سے ہے، قرآن میں 11 بار آیا ہے، اور اکثر صفت رحیم کے ہمراہ آیا ہے کہ رؤوف مادہ رأفت سے ہے، جس کے معنی بہت زیادہ رحم کرنے والا، کہ بندے خدا کو یا رؤوف و بعبادہ الصالحین کہہ کر خطاب کر رہا ہے۔ تو آج کے دن دعا کریں کہ پروردگار عالم کیا کرے، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور اس طرح سے بخش دے کہ وہ کیا ہو جائے، چھپ جائے، محو ہو جائے، ختم ہو جائے، اور اس ماہ مبارک کے آخری ایام جو چل رہے ہیں پروردگار عالم ہماری مغفرت فرمائے، ہماری اطاعتوں کو قبول کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔